الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ، انسان کو زندگی جینے کا طریقہ سکھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے اور عمل کر کے دکھایا بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان عظیم ہے اس امت پر کہ ایک ایک بات، چاہے وہ کوئی چھوٹی بات ہو یا وہ کوئی بڑی بات ہو یا وہ دنیاوی بات ہو یا وہ اخروی بات ہو، ایک ایک بات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے اچھے طریقے سے کھول کر کے اور وضاحت کر کے اس کو بیان فرمایا ہے. ایک حدیث جو مسلم شریف کے اندر ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پاکی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے انسان کی زندگی، انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن، گویا انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پاک اور صاف ہونا چاہیے. انسان کا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، انسان کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے، اور دونوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خاص طور پر قرآن نے دونوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے. جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی وہ پاکی کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے الطہور نصف الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے. دونوں کے معنی جو ہیں وہ آدھے ایمان کے لیے گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں زندگی کے ایک ایک لمحے کو پاک اور صاف رہ کر کے جو ہے وہ گزارو. اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھو اور اپنے باطن کو بھی پاک رکھو، اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھو اور اپنے نفس کو بھی گناہوں سے پاک و صاف رکھو. بڑی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بہترین سے بہترین اور اچھے سے اچھے کپڑے پہننے والا نوجوان جب ہمارے جماعت کے تبلیغی جماعت کے احباب بعض مرتبہ جاتے ہیں اور کسی آدمی سے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے گھر چلو نماز پڑھنے کے لیے، تو افسوس کا مقام ہے کہ وہ آدمی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرا جسم جو ہے وہ پاک نہیں ہے. جس نبی نے پاکی کی اتنی اہمیت ارشاد فرمائی ہو کہ اس کو آدھا ایمان قرار دیا، اس نبی کے امتی آج یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پاک اور صاف جو ہے وہ نہیں ہیں. عزیزوں و نوجوانوں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہمارا رویہ ایسا کم سے کم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا رویہ پاکی اور صفائی کا ہونا چاہیے. ہمارا ظاہر بھی پاک ہو، ہمارا باطن بھی پاک ہو. اور باطن کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے سے ہمارا تعلق ہو، اور ظاہر کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو وضو ہے یا جو غسل ہے، بعض صورتوں میں انسان پر وضو فرض ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ان کے اندر بیان کری گئی. غسل کے 3 فرائض جو ہے وہ بیان کیے گئے. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 سارے جسم پر جو ہے وہ پانی بہانا. اگر کوئی آدمی ایسی ناپاکی کی حالت میں ہے جس سے غسل انسان پر واجب ہوتا ہے تو اس پر غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور غسل کے لیے یہ 3 کام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. نمبر 1 یہ کہ وہ کلی کرے، نمبر 2 یہ کہ ناک میں پانی ڈالے، اور نمبر 3 یہ کہ سارے جسم پر، جسم کا ایک ایک عضو پانی سے بھیگ جانا چاہیے. ایک عضو بھی، ایک جگہ بھی جو ہے بال برابر بھی کوئی جگہ جو ہے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے. یہ غسل کے 3 اہم فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے جسم پر پانی بہانا. بڑی مختصر سی چیز ہے، ہمیں یاد ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ غسل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے وضو کے 4 فرض ہیں، اور وہ وضو کے 4 فرض کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ پیشانی سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک یہ لمبائی اور یہ چوڑائی، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک جو ہے وہ پورا چہرہ دھونا، یہ وضو کے اندر جو ہے وہ فرض ہے. نمبر 2 دونوں ہاتھ یہ کوہنیوں سمیت جو ہے وہ دھونا. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور نمبر 4 دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. یہ
یہ وضو کے فرائض ہیں، اتنی باتیں کرنے سے، یعنی وضو اگر فرض ہے تو وضو کے 4 فرض کرنا، اور غسل اگر فرض ہے تو غسل کے 3 فرض کرنا، اتنا کرنے سے ہم اور آپ ظاہری طور پر جو ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ باقی انسان کا لباس ہے وہ پاک ہونا چاہیے، وہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے، اچھا اور عمدہ لباس انسان کا جو ہے ایک مومن اور مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اور باطن کو پاک کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کا مختصر ایک ٹکڑا ابھی جو ہے وہ میں نے بیان کیا ہے، باقی حدیث انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔